यार निदा, कसम से तुम लोग के भरोसे कोई काम नहीं छोड़ा जा सकता। जरा सा इधर उधर क्या हुई, तुमने सब काम का सत्यानाश मार दिया। शर्मीन ने मेहंदी की सजी थालों का बगौर जायजा लेते हुए कहा। कमरे में चारों तरफ गेंदे और मोतिया के फूलों की टोकरियां बिखरी हुई थी और कजन्स कह के लगाती फूलों की लड़ियां परो रही थी। शर्मीन की आवाज सुनकर निदा ने जल्दी से फूलों की तरतीब बदलते मासूम सी शक्ल बनाई। अच्छा बाबा, सॉरी ना, हम अभी ठीक कर देते हैं। तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? हम सुबह से तुम्हारे साथ ही तो लगी हैं। थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हो ही जाती है। हाइपर ना हो तो क्या करूं? शर्मीन ने कमर पर हाथ रखते अपनी कजन्स को घूरा। कल शाह हाउस वाले आ रहे हैं। शहर की जानी मानी फैमिली है वो, तुम जानती हो ना। मैं नहीं चाहती कि कोई भी खामी नजर आई या वो लोग सोचे कि दुल्हन की बहनों में कोई क्रिएटिविटी ही नहीं है। और ये जो तुम सब ने सारा पीला रंग भर दिया है ना, थोड़ा सब्ज और गुलाबी फूल भी लगाओ बीच में, ताकि कुछ कलर कॉम्बिनेशन तो अच्छा लगे। हाँ भाई, हाँ कर रहे हैं, सब्ज फूल भी ऐड, तुम गुस्सा तो थूक दो। सानिया ने हंसते हुए कहा। और वो डांस स्टेप्स याद है ना सबको, जो मैंने परसों सिखाए थे? शर्मी ने उंगली उठाकर सबको वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा। क्या वो भी भूल भाल कर बैठ गई हो तुम सब? मैं बता रही हूँ, अगर स्टेज पर किसी का भी स्टेप खराब हुआ तो मैं वहीं पर उसे धक्के मारकर नीचे उतार दूंगी। याद है? याद है भाई, याद है। तुम्हारी कोरियोग्राफी हम कैसे भूल सकते हैं, हमारी क्रिएटिव हेड। सबने एक साथ हंसते हुए जवाब दिया। माला, जो कब से बिस्तर पर बैठी अपने पीले दुपट्टे पर गोटा किनारी का काम देख रही थी, अपनी छोटी बहन की ये भाग दौड़ और फिक्र देखकर मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि शर्मीन का ये गुस्सा असल में उसकी मोहब्बत है, जो वो अपनी आपी की शादी को परफेक्ट बनाने के लिए कर रही है। अरे बस कर दो शर्मीन, इतना हल्का ना हो, सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा है। माला ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा। आपी, आप तो बस चुप ही रहो। शर्मीन ने माला के पास बेड पर बैठते हुए उसके माथे पर लटकती लट को पीछे किया। दुल्हनों को ज्यादा बोलना सूट नहीं करता। मेरी आपी को तो बस हसीन लगना है, ये सब मुझ पर छोड़ दो बस। आपकी शादी है ना आपी, और मैं हर चीज परफेक्ट चाहती हूँ। माला ने मोहब्बत से शर्मीन का हाथ थाम लिया। मुझे पता है, चलो अब थोड़ी ब्रेक ले लो, थोड़ी देर बैठ कर मेरे साथ चाय पी लो। चाय पीने का टाइम कहाँ है आपी, अभी तो केटरिंग वालों से मेन्यू भी कंफर्म करना है। और तुम फिक्र मत करो मेरी, शर्मीन थकने वालों में से नहीं है। शर्मीन ने माला का गाल चूमते हुए मुस्कुराकर कहा। दोनों बहनों की फितरत में जमीन आसमान का फर्क था, मगर मोहब्बत पे इंतहा थी। माला एक साबिर, खूबसूरत, खामोश दबा और बड़ों की हर बात मानने वाली सुलझी हुई लड़की थी, जबकि शर्मीन पूरे घर की जान थी, हंसमुख, शरारती, मुंह फट और कामों में सबसे आगे रहने वाली। अचानक कमरे के दरवाजे पर शोर मचा। अस्सलाम वालेकुम, कोई है जो हमारा इस्तकबाल करे, या हम यहीं से वापस पड़ जाए? दरवाजे पर पुप्पा सईदा की आवाज गूंजी, जो अपने बेटे शाहिर के साथ ढेरों शॉपिंग बैग्स उठाए खड़ी थी। अरे पुप्पो, वालेकुम अस्सलाम, आए ना अंदर। माला फौरन अपनी जगह से उठी और आगे बढ़कर उनके हाथ से बैग्स लेने लगी। इतनी देर क्यों कर दी आपने? मामा कब से पूछ रही हैं आपका। क्या बताऊं माला बेटा। पुप्पो ने सोफे पर दब से बैठते हुए सुक्का सांस लिया और खुद को दुपट्टे से हवा झलने लगी। इस शहीर की काम ही खत्म नहीं होते। मुझे पॉलर बिठाकर वो दोस्तों के साथ गायब हो गया, और फिर वापसी पर ट्रैफिक में इतना फंसे कि बस जान ही निकल गई। शादियों का सीजन है ना, तो बस सड़कों पर तो जैसे मेला लगा हुआ है। शहीर, जो दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था, आगे बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम माला बाजी, कैसी हैं आप? माशाल्लाह, आप तो अभी से इतनी प्यारी लग रही हैं। मैं तो कहता हूँ कि जैशान भाई को कल एम्बुलेंस साथ लाने का बोल दूं, क्योंकि आपको मेहंदी के जोड़े में देखते ही वो पक्का क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम शहीद, माला ने मुस्कुराकर नरमी से जवाब दिया और उसकी शोखी पर हल्का सा हंसी। बस तुम लोगों की मोहब्बत और नजर का कमाल है। तुम सुनो, कैसी चल रही है पढ़ाई? पढ़ाई तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है बाजी, पर लगता है कि यहाँ आजकल कोई और ही क्लास चल रही है। शहीद ने शर्मीन की तरफ देखते हुए शरारती अंदाज में कहा, तो इस वक्त कजन्स के डांस की पोजीशन समझाने में दोबारा से मगन हो गई थी। क्यों शर्मीन मैडम, आज तो बड़े गजब के तेवर हैं आपके। खैर तो है ना, आज किसको डराने का इरादा है? वैसे घर आए मेहमान से मिल भी लेते हैं। शर्मीन ने मुड़कर उसे घूरा और हाथ नचाते हुए बोली, ओ अच्छा, तो आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। मेरा मूड ना पहले ही बहुत खराब है, और तुम्हारी जो महेंद्रनी एंट्री है ना, मुझे लगता है वो भी कैंसिल करवा देनी चाहिए। कोई तैयारी तो है नहीं तुम्हारी? अरे वाह, तुम क्या चेक करो। शहीर हंसते हुए बोला,
وہ شرمین کو تنگ کرنے کا کوئی موقع حد سے جانے نہیں دیتا تھا۔ میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ آج تم کافی مختلف لگ رہی ہو۔ ویسے سچی بات بتاؤں، یہ غصہ تم پر سوٹ بہت کرتا ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، اور یہ جو بیگز اٹھا کر ماما کے کمرے میں رکھ کر آؤ جلدی سے۔ شرمین نے پاس بڑا ایک چھوٹا کوشن پوری طاقت سے اس کی طرف اچھالا، جسے شہیر نے ہوا میں ہی ہنستے ہوئے کیچ کر لیا۔ جو حکم میری شہزادی، ابھی رکھ کے آتا ہوں۔ شہیر ہنستے ہوئے بیگ اٹھا کر اندر کی طرف چلا گیا۔ پھوپھا سعیدہ نے ہنستے ہوئے مالا کے ساتھ باہر صحن کا رخ کیا، جہاں گھر کے بڑے بیٹھے شادی کی تقریبات پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ شہیر بیگز رکھ کر واپس آیا تو پھوپھا سعیدہ پانی پی رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جھک کر اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کی۔ امی، دیکھ رہی ہیں آپ شرمین کو کتنی پیاری ہو گئی ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ مجھے وہ شروع سے ہی پسند ہے۔ میں کہتا ہوں کہ لگے ہاتھوں آپ ماموں سے میرے لیے شرمین کا ہاتھ بھی مانگ لے۔ میں شادی کروں گا تو بس اسی سے کروں گا۔ پھوپھا سعیدہ کے ہاتھ سے گلاس جھلکتے جھلکتے بچا۔ انہوں نے آنکھیں نکال کر اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں ڈانٹا، پاگل ہو گیا ہو کیا شہیر؟ ابھی مالا کی شادی چل رہی ہے، ہتھیلی پر سور سو نہیں جماتے۔ بس یہ شادی ہو جائے خیر سے تو بھائی سے بات کروں گی۔ امی، میں تو بس ایڈوانس بکنگ کا کہہ رہا ہوں نا۔ شہیر نے معصومیت سے مسکراتے ہوئے کہا، چپ کر جاؤ بے شرم۔ پھوپھا سعیدہ نے اسے گھورا، ابھی مالا کی رخصتی ہو لینے دو، ذرا سکون کا سانس لیں گے سب، پھر میں خود تمہارے ماموں سے شرمین کا ہاتھ مانگ لوں گی۔ خود تمہارے ماموں سے؟ اوکے مائی کول مام، آپ بس یاد رکھیے گا میں نے ریمانڈر دے دیا ہے بس۔ شہیر مسکراتے ہوئے بولا، اور دور کھڑی شرمین کو دیکھنے لگا جو کہ ندا کو ڈانٹتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ شہیر کو لگا جیسے اس کی ساری دنیا اسی ایک ہنسی میں سمٹ آئی ہو۔ دوسری جانب شاہ ہاؤس میں بھی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ گھر کا کونا کورا برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا، اور ملازمین تیزی سے ادھر ادھر بھاگتے کاموں کو حتمی شکل دے رہے تھے۔ شاہ خاندان کے بڑے بیٹے ذیشان شاہ کی شادی مالا سے ہونے جا رہی تھی۔ یہ ایک مکمل ارینج میرج تھی جو مسز شاہ نے خود اپنے بیٹے کے لیے پسند کی تھی۔ ذیشان اپنے کمرے میں کھڑا شیشے کے سامنے شیروانی ٹرائی کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ جب مسز شاہ نے اسے مالا کی تصویر دکھائی تھی تو اس کی معصوم حسن اور سادگی نے پہلی ہی نگاہ میں ذیشان کے دل پر گہرا اثر کیا تھا۔ اس نے زیادہ سوچنے سمجھے بغیر فوراً مسکرا کر حامی بھر لی تھی۔ ذیشان ایک انتہائی سلجھا ہوا، سنجیدہ اور خاندانی اقتدار کو ماننے والا انسان تھا، جو اپنے والد کامران شاہ کے ساتھ مل کر بزنس کے تمام معاملات نہایت ذمہ داری سے سنبھال رہا تھا۔ ماشاءاللہ، نظر نہ لگے میرے شیر بچے کو۔ مسز شاہ کمرے میں داخل ہوئی اور ذیشان کو شیروانی میں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ماما، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ذیشان نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ یہ تو خوشی کے آنسو ہے بیٹا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کل میرے بڑے بیٹے کی مہندی ہے۔ انہوں نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ یہ سب آپ کی دعائیں ہیں ماما۔ ذیشان مسکرایا، اور آپ نے میرے لیے جو لڑکی پسند کیا مجھے یقین ہے وہ اس گھر کی خوشیوں میں اضافہ ہی کرے گی۔ شاہ مینشن میں ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل اور کہکوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ اچانک مین گیٹ کھلا اور ایک شاندار سیاہ رنگ کی لیٹسٹ ماڈل سپورٹس کار انتہائی تیز رفتاری سے اور سٹائلش انداز میں اندر داخل ہو کر پورچ میں رکی۔ گاڑی کی زوردار بریک کی آواز نے لان میں کھڑے تمام لوگوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ کار کا دروازہ کھلا اور ایک ہینڈسم اور بے حد پرکشش نوجوان باہر نکلا۔ اس نے آنکھوں پر کالا چشمہ لگا رکھا تھا، نیلے رنگ کی جینز اور بلیک لیدر جیکٹ میں وہ کسی ہالی ووڈ ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ اس شاہ خاندان کا سب سے چھوٹا لاڈلا بیٹا المیر شاہ تھا، جو بھی ابھی اپنی ڈگری مکمل کر کے بیرون ملک سے واپس لوٹا تھا۔ سرپرائز ایوری ون، المیر نے چشمہ اتارتے بلند آواز میں کہا، تو سب کے چہروں پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ارے میرا بچہ، میرا المیر آ گیا۔ مسز شاہ خوشی سے دیوانی ہونے لگی، آگے بڑھی اور اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ کیسی ہیں آپ مام؟ آپ تو بالکل بھی نہیں بدلی، بلکہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ ینگ اور بیوٹیفل لگ رہی ہیں۔ ڈیڈ تو آپ کے سامنے بالکل بوڑھے لگیں گے۔ المیر نے شرارت سے اپنی ماں کو چھیڑا تو آس پاس کھڑے مہمان ہنس پڑے۔ چل جھوٹے، ہمیشہ مکھن لگاتا ہے مجھے، کبھی نہیں سدھرے گا۔ مسز شاہ نے ہنستے ہوئے پیار سے اس کے گال پر تھپکی دی۔ ویلکم بیک چھوٹے۔ ذیشان مسکراتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا اور آگے بڑھ کر المیر کو گلے لگا لیا۔ المیر ذیشان کی جان تھا۔ ذیشان اس کی ہر ضد، ہر بات منٹوں میں پوری کرتا تھا، اور المیر اس بات کا خوب فائدہ بھی اٹھاتا تھا۔
कैसे है ज़ीशान भाई? और लगता है तैयारियां तो बड़ी जबरदस्त चल रही हैं। अलमीर ने ज़ीशान से अलग होते पूरे घर का जायजा लिया। पर यार, आपने अभी तक मुझे अपने होने वाली दुल्हन की तस्वीर नहीं दिखाई। मुझे पसंद ना आई ना तो मैं एहतजाज करूंगा। अलमीर ने शरारत से कहा, कल मेहंदी पर देखना, खुद मान जाएगा कि तेरे भाई की चॉइस कैसी है। ज़ीशान ने मोहब्बत से जवाब देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। चले, मान लूंगा कि आपकी चॉइस अच्छी है, लेकिन भाई, शादी आपकी हो रही है, सारा घर खुशियां मना रहा है, तो इस खुशी में मेरा गिफ्ट कहाँ है? मैं इतनी दूर से सिर्फ आपके लिए आया हूँ। मुझे तो बस एक न्यू ब्रांडेड स्पोर्ट्स कार चाहिए, और वो भी कल के कल। अमीन ने डांट से ज़ीशान के सामने अपनी फरमाइश पेश कर दी। अरे डन हो गया, ये भी कोई मांगने वाली चीज थी भला? कल ही तेरे लिए स्पोर्ट्स कार बिल्कुल बुकिंग करवा दूंगा। तो बस रात मुझे मॉडल और कलर फाइनल करके बता देना। ज़ीशान ने एक सेकंड सोचे बगैर फौरन हामी भर ली। तुम ना इसे यूं ही सर पर चढ़ा के रखना ज़ीशान। मिस्टर कामरान शाह, जो कि कब से ये सब देख रहे थे, संजीदा चेहरे के साथ करीब आते हुए बोले, हर वक्त इसकी फजूल फरमाइशें पूरी करते हो, इसे कभी जिंदगी की हकीकतों का सामना भी करने दो। फिर उन्होंने अलमीर की तरफ सख्त नजरों से देखा। और अलमीर, अब तुम भी वापस आ गए हो, तुम्हारी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है, और शादी के बाद अपने भाई के साथ ऑफिस जाना शुरू करो। खानदानी बिजनेस को अब तुम्हारा भी देखना है ना? सर, कब तक ये लापरवाही की जिंदगी गुजारोगे? और डैड प्लीज। अलमीर ने माथे पर बल डालते हुए इंतहाई बेजारी से कहा, अभी मेरी उम्र ही क्या है बिजनेस संभालने की? अभी तो मैंने जीना शुरू किया है। मुझे कुछ वक्त तो अयाशी करने दे ना, दोस्तों के साथ एंजॉय करने दे, घूमने फिरने दे। अभी तो भाई की शादी हुई है, घर में इतना मजे का माहौल है, और आप मुझे इन बोरिंग फाइलों में मत उलझाएं। मैं अभी बिजनेस के लिए तैयार नहीं हूँ। देख रहे हो ज़ीशान इसके तेवर? मिस्टर शाह ने गुस्से से ज़ीशान को देखा। यह लड़का कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा अगर तुम इसे यूं ही सपोर्ट करते रहोगे। बिल्कुल बाबा, आप इसे क्यों परेशान कर रहे हैं? ज़ीशान ने फौरन से बाइक की साइड लेते अपने बाप को ठंडा करने की कोशिश की। हमारा और है ही कौन बाबा? इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? अभी तो ये थका हुआ है ना, इतने सालों बाद घर लौटा है। इसे कुछ दिन तो एंजॉय करने देना, दोस्तों से मिलने दे। शादी के बाद ये खुद ही मेरे साथ ऑफिस आना शुरू हो जाएगा। मैं खुद इसे ट्रेन करूंगा, आप टेंशन ना ले। अलमीर बहुत समझदार है, यू आर द बेस्ट ब्रो। अलमीर ने खुशी से मुस्कुराते ज़ीशान को थम्स अप किया और अपने बाप की तरफ देखकर फातिहाना मुस्कुराहट बिखेरी। मिस्टर शाह बेबसी से सर हिला कर रह गए। वो जानते थे कि ज़ीशान की मौजूदगी में अलमीर को समझाना नामुमकिन था। वो ज़ीशान की इस अंधी मोहब्बत से डरते थे कि कहीं ये मोहब्बत अलमीर को मुकम्मल तौर पर बिगाड़ ना दे। अलमीर को इस बात पर हमेशा फख्र महसूस होता था कि ज़ीशान चाहे पूरी दुनिया के लिए एक सख्त और रसूल पसंद इंसान सही, मगर अपने उस छोटे भाई के लिए वो हमेशा नरम दिल ही रहा था। 3 सालों के इस फर्क ने ज़ीशान को वक्त से पहले बड़ा कर दिया था, जबकि अलमीर को उसकी अंधी मोहब्बत ने एक लाडला और जिद्दी नौजवान बना दिया था। अगले दिन मेहंदी और निकाह की तकरीब थी। दोनों खानदानों की बाहमी रजामंदी से मेहंदी का फंक्शन कंबाइन रखा था। शहर के सबसे बड़े और आलीशान मार्की को पीले, सब्ज और गुलाबी फूलों से इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ गहमा गहमी थी। लड़की वालों की तरफ से शर्मीन आज भी एक तूफान की तरह पूरे हाल का चक्कर लगा रही थी, इस बात को यकीनी बनाती हुई कि हर चीज बिल्कुल ठीक हो। निदा, ये स्टेज की लाइटिंग थोड़ी और ब्राइट करवाओ, क्या कैमरे में तस्वीर डल आएंगी। और सानिया, तो मेहंदी की थालियां ना रेडी रखो, किसी भी वक्त शाह हाउस वाले आने वाले होंगे। शर्मीन ने अपने पीले और सब्ज रंग के खूबसूरत गरारे को संभालते हुए कजन्स को हदायत दी। आज वो गजब ढा रही थी। उसके खुले बाल और माथे पर सजा झूमर उसकी शौक और दबंग शख्सियत को मजीद चार शान लगा रहे थे। इसी दौरान हाल के दाखिली दरवाजे पर शोर मचा। शाह खानदान के लोग ढोल की थाप पर अंदर दाखिल हो रहे थे। ज़ीशान ने खूबसूरत ऑफ वाइट शेरवानी में मलबूस चेहरे पर एक पुरवकार मुस्कुराहट सजाए आगे चल रहा था। उसकी नजरें बेसाख्त अपनी दुल्हन को ढूंढ रही थी, जो अभी तक स्टेज पर नहीं आई थी। अलमीर काले रंग की इंतहाई नफीस शलवार कमीज में अपने भाई के साथ चल रहा था, और इसकी लापरवाह मुस्कुराहट और दिलकश अंदाज पर हॉल में मौजूद कई लड़कियों की नजरें ठहर गई। रस्म के मुताबिक दोनों को एक साथ बिठाकर मेहंदी की रस्म अदा की जाती थी, और इससे पहले कि निकाह होता, थोड़ी देर में माला को उसकी बहनों और कजन्स की झुरमट में हॉल में लाया गया। माला ने सब्ज रंग का इंतहाई खूबसूरत मगर सादा सा जोड़ा पहन रखा था, और उसका चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था। ज़ीशान के दिल की धड़कन उसे देखते ही तेज हो गई। उसे माला का साथ वाले सोफे पर उसने बिठाया, तो ज़ीशान ने हल्की सी नजर उठाकर माला की झुकी हुई पलकों
اور کانپتے ہاتھوں کو دیکھا۔ اسے مالا کی اس حیا پر بے ساختہ پیار آیا۔ نکاح کا وقت قریب آتے ہی ہال میں خاموشی چھا گئی۔ قاضی صاحب نے مائک سنبھالا اور خطبہ نکاح کے بعد مالا سے مخاطب ہوئے۔ مالا بی بی بنت احمد حسن، کہ آپ کو ذیشان شاہ ولد کامران شاہ کے ساتھ اپنا نکاح حق مہر 50 لاکھ روپے کی عوض قبول ہے؟ مالا کے دل کی دھڑکنیں جیسے رک سی گئی۔ اس نے ایک لمحے کو اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر آنکھیں موندے بولے انتہائی دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہ الفاظ ادا ہوتے ہی شرمین نے خوشی سے اپنی آپی کو گلے سے لگایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ دوسری طرف قاضی صاحب نے ذیشان سے بھی یہی سوال دہرایا۔ ذیشان کی آواز میں ٹھہراؤ اور محبت کی چاشنی تھی۔ جی مجھے قبول ہے۔ مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ قاضی صاحب کے اعلان کرنے پر پورے ہال میں مبارکباد کا شور گونج اٹھا۔ ذیشان نے مالا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ابھی تک گھونگھٹ تھا، لیکن ذیشان محسوس کر سکتا تھا کہ مالا مسکرا رہی ہے۔ اس نے مالا کی طرف جھک کر آہستہ سے کہا، نکاح بہت مبارک ہو مسز ذیشان شاہ۔ مالا کے گال شرم سے سرخ ہو گئے اور اسے صرف اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس دوران ہال کے ایک کونے میں کھڑے المیر کی نظر اچانک شرمین پر پڑی۔ وہ اپنی کزنس کے ساتھ کھڑی زور زور سے ہنس رہی تھی اور اس کی ہنسی کی آواز اتنی شفاف اور کھنکتی ہوئی تھی کہ المیر کے قدم بھی ساختہ اس کی طرف اٹھ گئے۔ المیر شاہ، جسے لڑکیاں خود مڑ مڑ کر دیکھتی تھی، آج پہلی بار کسی لڑکی کی طرف اس طرح متوجہ ہوا تھا۔ شرمین کو بے باک انداز وہ ماتھے پر آیا جھومر، ہنستے ہوئے کندھے اچکانا۔ المیر کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے اپنے دوست کے کندھے پر ہاتھ مارا اور آنکھوں کے اشارے سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے جو اتنا اچھل کود رہی ہے؟ یہ تو دلہن کی چھوٹی بہن ہے شرمین، بڑی تیز لڑکی ہے، بچ کے رہنا۔ اسد نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ المیر کے لبوں پر ایک مغرور سی مسکراہٹ ابھری۔ المیر شاہ سے بچ کر کوئی کہاں جا سکتا ہے؟ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بڑے پر اعتماد انداز میں اس کی طرف بڑھا جہاں شرمین کھڑی تھی۔ اسے یقین تھا کہ جیسے ہی وہ قریب جائے گا شرمین باقی لڑکیوں کی طرح اسے دیکھ کر امپریس ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شرمین نے اسے قریب آتے دیکھا مگر نظر انداز کر کے فوراً شہیر کی طرف مڑ گئی جو ابھی بھی ہاتھ میں جوس کے گلاس پکڑے وہاں آیا تھا۔ یہ لو، تم صبح سے بھوکی پیاسی بھاگ رہی ہو، کم از کم یہ جوس تو پی لو۔ شہیر نے مسکراتے ہوئے ایک گلاس شرمین کو پکڑایا۔ تھینک یو شہیر، تم کتنے اچھے ہو یار، سچ میں میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ شرمین نے ہنستے ہوئے جوس کا گلاس لیا اور شہیر کے ساتھ ہی بے تکلفی سے باتیں کرنے لگی۔ شہیر کبھی اس کے جھومر کو چھوتا تو کبھی اس کی ناک پر انگلی مار کر اسے تنگ کرتا اور شرمین بھی اسے برابر جواب دے رہی تھی۔ المیر جو کہ بالکل ان کے قریب کھڑا اس کا غرور جیسے مٹی میں مل گیا تھا۔ شرمین نے اسے ایک نظر دیکھا تک نہیں تھا، جیسے وہ کوئی عام سا ویٹر ہو۔ ایکسکیوز می، المیر نے جان بوجھ کر تھوڑا اونچی آواز میں کہا تاکہ اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ سکے۔ شرمین نے ایک اچنٹی سی نظر المیر پر ڈالی۔ جی فرمائیے، راستہ چاہیے آپ کو؟ شہید ذرا سائڈ پر ہونا، بھائی کو گزرنا ہے۔ شرمین نے انتہائی لاپرواہی سے کہا اور دوبارہ شہیر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بھائی؟ المیر نے دانت پیستے ہوئے دل میں سوچا، یہ لڑکی مجھے اگنور کر رہی ہے، المیر شاہ کو اور اس چمپو سے اتنی فری ہو رہی ہے۔ المیر کے ماتھے پر غصہ اور انا کی شکست کے بل پڑ گئے۔ اس نے گہری سانس لی اور وہاں سے مڑ گیا، مگر اس کی نظریں بار بار شرمین اور شہیر کی اس بے تکلفی پر جا کر ٹھہر رہی تھی۔ اسے شہیر کا شرمین کے اتنے قریب ہونا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے دن بارات تھی۔ دونوں گھرانوں میں شادی کا ماحول اپنے عروج پر تھا۔ شام مینشن سے بارات پورے شان و شوکت سے شادی ہال میں پہنچی۔ لڑکی والوں نے پھولوں کی پتیوں سے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ مالا آج سرخ اور سنہرے رنگ کے عروسی جوڑے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور اس پر بہت روپ آیا تھا۔ ذیشان بلیک سوٹ میں اس کے ساتھ چلتا ہوا پرفیکٹ میچ لگ رہا تھا۔ دونوں کو سٹیج پر بٹھایا گیا تو دودھ پلائی کی رسم شروع ہوئی۔ کزنس اور بہنیں سٹیج پر اکٹھی ہو گئی۔ ہنسی مذاق اور تصویروں کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک شرمین نے موقع پا کر ذیشان کے قدموں کے پاس سے اس کا جوتا کھسکا لیا اور تیزی سے پیچھے ہو کر اپنے دوپٹے کے نیچے چھپا لیا۔ المیر کی نظریں شروع سے ہی شرمین پر تھی۔ وہ اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ جیسے ہی ذیشان کی نظر اپنے پاؤں پر پڑی اور اس نے مسکرا کر شرمین کی طرف دیکھا، شرمین آگے بڑھی۔ دولہے بھائی، جوتا گیا آپ کا، اب جلدی سے بتائیں، نیک کتنا دیں گے آپ؟ شرمین نے آنکھوں سے شرارت لیے ذیشان سے مکالمہ کیا۔ ذیشان ہنس پڑا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، المیر تیزی سے آئے گا اور شرمین کو بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔
कल रात की इग्नोरेंस का बदला लेने का इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिल सकता था। ये जूता छिपाई की रस्म नहीं करते, हमारी तरफ से जूता आपका। भाई के लिए न्यू ब्रांडेड शूज लेके आया हूं मैं। अलमीर ने शर्मीन की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई एतमाद और थोड़ी तंजिया लहजे में कहा। अलमीर की बात पर शर्मीन को सख्त गुस्सा आया। उसे आंखें सुकेड़ कर अलमीर को ऐसे देखा जैसे उसे कच्चा चबा जाएगी। नहीं दुल्हा भाई, आपको उन्हें देखकर जूते लेने हैं, इधर उधर की बातों पर कान मत दराए। शर्मीन ने अलमीर को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते सीधा ज़ेशान से मुखातिब होकर कहा। उसका ये अंदाज अलमीर को गुस्से को मजीद भड़का गया। आपको क्या मिलता है, जरा मैं भी तो देखूं। अलमीर ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाकर शर्मीन का रास्ता रोका और झुककर उसके चेहरे के करीब होती शोक और तंग करने वाले अंदाज में कहा। शर्मीन ने नागवारी से मुंह बनाया और 2 कदम पीछे हट गई। आपको इससे क्या मतलब? मैं अपने दुल्हा बाई से बात कर रही हूँ, आप बीच में क्यों आप कूद रहे हैं? अजीब इंसान है। अलमीर मुस्कुराया। वो जानबूझकर उसे तंग कर रहा था, क्योंकि शर्मीन के चेहरे पर आता गुस्सा देखकर उसे बड़ा मजा आ रहा था। इससे पहले कि वो बात बढ़ती, ज़ीशान ने बड़े भाई की तरह मुदाखलत की। वो जानता था कि अलमीर की आदतें कैसी हैं, लेकिन शर्मीन उसकी साली थी और उस रिश्ते का बहुत एहतराम करता था। अरे अरे बस करो तुम दोनों, अलमीर तुम पीछे हटो। ज़ीशान ने अलमीर के कंधे पर हाथ रखकर उसे साइड पर किया और फिर शर्मीन की तरफ देखकर इंतहाई नरमी और मुस्कुराहट के साथ बोला। चलो बताओ मेरी प्यारी साली साहिबा, क्या नेक चाहिए तुम्हें? तुम जो मांगोगे तुम्हारा भाई तुम्हें देगा। ज़ीशान का लहजा इतना शाइस्ता और प्यार भरा था कि शर्मीन का सारा गुस्सा एक पल में खत्म हो गया। मुझे 50,000 चाहिए, और वो भी बिल्कुल नए नोटों में। शर्मीन ने मुस्कुराते हुए डिमांड रखी। बस इतनी सी बात, ये लो। ज़ीशान ने फौरन अपनी जेब से लिफाफा निकाला और मुस्कुराते हुए शर्मीन के हाथ पर रख दिया। अब मेरा जूता वापस कर दो, वरना मैं इसी तरह नंगे पांव माला को घर ले जाऊंगा। स्टेज पर मौजूद सब लोग हंस पड़े। माला जो घूंघट में सर झुकाए बैठी ये सब सुन रही थी, उसके चेहरे पर बड़ी मीठी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसे दिल ही दिल में खुशी भी महसूस हो रही थी कि ज़ीशान की नेचर कितनी सॉफ्ट और प्यारी है। वो कितना ख्याल रखने वाला और इज्जत देने वाला इंसान है। माला को लगा जैसे उसकी सारी दुआएं कबूल हो गई है। ये हुई ना बात। थैंक यू दुल्हा भाई, आप दुनिया के सबसे बेस्ट दुल्हा भाई हैं, और आपका जूता वो सोफे के पीछे पड़ा है। शर्मीन ने खुशी से लिफाफा लहराया और अलमीर को जीत भरी नजरों से देखकर वहां से हट गई। अलमीर वहीं खड़ा रह गया। शर्मीन की वो नजर उसके दिल पर तीर की तरह लगी थी। ये लड़की समझती क्या खुद को? अलमीर शाह को इस तरह कोई नीचा नहीं दिखा सकता। उसने मुट्ठी भींच ली। अब उसका हिसाब वो अपने अंदर चुकाने वाला था। दोनों खानदान मिलकर तस्वीरें बनवा रहे थे, हंसी मजाक हो रहा था, लेकिन अलमीर की निगाहें बार बार शर्मीन का पीछा कर रही थी। शर्मीन जो अब फिर से शहीद के साथ खड़ी किसी बात पर हंस रही थी। अलमीर के अंदर जलन और गुस्से का तूफान मचलने लगा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये महज अना का मसला था या कुछ और, लेकिन एक बात तय थी, तो इस लड़की को इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। शादी हॉल के एक तरफ जहां मेहमानों का रश कदरे कम था, शर्मीन अपने हाथ में पकड़े 50,000 के लिफाफे को देखकर खुशी से मुस्कुरा रही थी। ज़ीशान भाई वाकई कितने अच्छे हैं, उसने दिल ही दिल में सोचा और मुड़कर वापस हॉल की तरफ जाने लगी, मगर अचानक एक बारी वजूद ने उसका रास्ता रोक लिया। शर्मीन ने चौंक कर सर उठाया तो सामने अलमीर शाह खड़ा था। उसके चेहरे पर वही लापरवाह और तंजिया मुस्कुराहट थी जो शर्मीन को जहर लगती थी। अरे रुको यार, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? अलमीर ने दोनों हाथ सीने पर बांधे उसका रास्ता मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया। इतने से लेकर तुम इतना खुश हो रही हो जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। शर्मीन ने नागवारी से उसे देखा और साइड से गुजरने की कोशिश की। एक्सक्यूज मी, ये मेरा और मेरे दूल्हे भाई का मामला है, आपको इस पर तबसरा करने की कोई जरूरत नहीं है। अलमीर ने कदम और आगे बढ़ाकर उसका रास्ता फिर और कदरे झुककर उसकी आंखों में देखती इंतहाई शोक और बेबाक लहजे में बोला। मुझसे निकाह कर लो, पैसों में खेलोगी तुम। ये 50,000 तो क्या, ऐसे लिफाफे रोज तुमको दिलाऊंगा। इस बात पर शर्मीन को माथे पर बल पड़ गए। उसका पारा एकदम से हाई हो गया। अलमीर की ये जुर्म और ये बेहुदा मजाक उसकी बर्दाश्त से बाहर था। अपनी हद में रहे मिस्टर अलमीर शाह। शर्मीन की आवाज में गुस्से की शिद्दत और वाजिया वार्निंग थी। मैं आपको स्टेज पर भी देख चुकी हूँ, आप कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहे थे। मैं सिर्फ इसलिए लिहाज कर रही थी क्योंकि आप ही के देवर हैं, दुल्हा भाई के छोटे भाई हैं, वरना वरना क्या? अलमीर ने मुस्कुराहट गहरी करते तंज किया। क्या कर लेती तुम? वरना मुझे हद पार करने वालों को उनकी औकात याद दिलाना बहुत अच्छे से आता है। शर्मीन ने अपनी शहादत की उंगली उठाकर उसके चेहरे को बिल्कुल सामने की और
غصے سے پھنکارتی ہوئے بولی، یہ انگلی اٹھانا المیر شاہ کی انا پر ایک سیدھی چوٹ تھی۔ اس نے مذاق میں شرمین کو اٹھتی ہوئی انگلی کو سختی سے پکڑا اور چھٹکے سے اس کی نازک کلائی کو دبوچ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ شرمین جو اس اچانک حملے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، بے ساختہ اس سے جا ٹکرائی۔ اتنا ایٹیٹیوڈ! المیر کی آنکھوں میں اب شرارت کی جگہ ضد اور جنون نے لے لی تھی۔ المیر شاہ کو انگلی دکھانے کی جرت آج تک کسی نے نہیں کی۔ شرمین کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا، مگر اگلے لمحے اس کی رگوں میں دوڑتے غصے نے اس کے خوف کو مات دے دی۔ اس نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ چھوڑایا اور ہوا میں ایک سنسناتی ہوئی آواز گونجی، چٹاف! شرمین کا ہاتھ پوری قوت سے المیر کے گال پر پڑا۔ المیر کا چہرہ ایک طرف مڑ گیا اور وہ سن سا ہو کر رہ گیا۔ اس کی گرفت شرمین کی کلائی پر ڈھیلی پڑ گئی۔ آئندہ کسی شریف لڑکی کا ہاتھ پکڑنے سے پہلے اسے تھپڑ کو یاد کر لینا۔ شرمین کی آنکھوں میں جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ اس کا سینہ غصے اور جذبات کی شدت سے تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ وہ ایک غصے بھری نظر اس پر ڈال کر تیزی سے وہاں سے مڑی۔ اب اس نے 2 قدم لیے ہی تھے کہ سامنے سے شہیر آتا دکھائی دیا۔ شہیر نے دور سے ان دونوں کو کھڑے دیکھا تھا اور وہ تیزی سے اس کی طرف آیا۔ شرمین، کیا ہوا ہے؟ شہیر نے شرمین کا غصے سے تمتماتا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھا، اور پھر اس کی نظریں پیچھے کھڑے المیر پر پڑی جس کا گال سرخ ہو رہا تھا۔ شہیر نے آخری جملہ لیا تھا، اس کی آنکھوں میں فوراً سے خون اتر آیا۔ اس کی جرت کیسے ہوئی تمہارا ہاتھ پکڑنے کی؟ میں جا کر دیکھتا ہوں اس کو، آج میں اس کا دماغ ٹھکانے لگاتا ہوں۔ شہیر نے غصے سے مٹھیاں بیچتے المیر کی طرف بڑھنا چاہا، مگر شرمین نے فوراً آگے بڑھ کر شہیر کا راستہ روک لیا اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ رہنے دے شہیر۔ شرمین کی آواز اب قدرے دھیمی مگر انتہائی سرد تھی۔ اسے اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ میرا تھپڑ یاد رہے گا اسے اب ساری زندگی۔ ہمیں آپی کی شادی میں کوئی تماشا نہیں بنانا، چلے یہاں سے۔ شرمین نے شہیر کا بازو کھینچا اور اسے اپنے ساتھ ہال کی جانب لے گئی۔ پیچھے المیر وہی بت بنا کھڑا تھا۔ اس کے گال پر انگلیوں کے نشان واضح ہو رہے تھے، مگر اس سے زیادہ تکلیف اس کی انا کو ہو رہی تھی۔ المیر شاہ، جسے لڑکیاں پاگلوں کی طرح چاہتی تھی، جسے ایک عام سی لڑکی سے تھپڑ کھا کر کھڑا تھا، اس کے اندر انتقام کا ایک آتش فشاں پھٹا جس کا لاوا اب سب کچھ جلانے والا تھا۔ صرف ہاتھ پکڑا اور تھپڑ مار دیا تم نے۔ المیر نے دانت پیستے خود سے سرگوشی کی۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک جنون اتر آیا۔ اب دیکھو شرمین، میں تمہاری اس غرور کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ رخصتی کا وقت قریب آ رہا تھا۔ ہال کے اندر ہر طرف ایک اداسی اور خاموشی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ مالا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اپنی ماں کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ ذیشان اسٹیج سے اتر کر مہمانوں کو رخصت کر رہا تھا جب اچانک اسے احساس ہوا کہ المیر کافی دیر سے کہیں غائب ہے۔ ذیشان نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر تیز قدموں سے ہال سے باہر لان کی طرف آ گیا۔ وہاں اندھیرے میں المیر اپنی گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور مسلسل سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا اور وہ سوچ میں گم تھا۔ المیر، تم یہاں باہر کیا کر رہے ہو؟ اندر چلو، رخصتی کا وقت ہو رہا ہے۔ ذیشان نے اس کے قریب آتے قدرے حیرت سے کہا۔ المیر نے سگریٹ زمین پر پھینک کر اسے جوتے سے مسلا اور ذیشان کو دیکھا۔ بھائی، مجھے شرمین پسند ہے۔ المیر نے بغیر کسی تمہید کے سیدھا دو ٹوک انداز میں کہا۔ تھپڑ والی بات میں مکمل طور پر گول کر گیا تھا۔ ذیشان ایک لمحے کے لیے گڑبڑایا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کیا مطلب تمہارا؟ کیا پسند ہے؟ المیر، یہ کیسا مذاق ہے؟ چلو اندر، سب انتظار کر رہے ہیں۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا بھائی۔ المیر کی آواز میں ایک عجیب سی ضد اور حتمی پن تھا۔ میں نے کہہ دیا نا، مجھے وہ لڑکی پسند ہے اور مجھے شرمین سے نکاح کرنا ہے، اور وہ بھی ابھی، اسی وقت۔ ارے پاگل ہو گیا تم المیر، ذیشان نے سخت لہجے میں اسے ڈانٹا۔ یہ کوئی بازار سے لانے والا کھلونا نہیں ہے کہ تم نے ضد کی اور میں نے دلا دیا۔ کسی کی عزت ہے، بیٹی ہے وہ، اور سے اچانک کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ اس کے بابا فیصلہ کریں گے، ہم بعد میں باقاعدہ رشتہ لے کر جائیں گے۔ ابھی تم اندر چلو ورنہ تماشا بن جائے گا۔ نہیں بھائی، مجھے بات کا کوئی رشتہ نہیں چاہیے۔ اگر شرمین اس گھر میں جائے گی آج ہی جائے گی اور میری بیوی بن کر جائے گی۔ المیر نے ذیشان کے بالکل قریب آ کر انتہائی جذباتی اور بلیک میلنگ والے انداز میں کہا۔ آپ کہتے تھے نا میں جو مانگوں گا آپ مجھے دیں گے، تو آج میں پہلی بار آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ اگر آپ نے یہ میرا نکاح نہ کروایا تو میں آج ہی یہاں سے واپس چلا جاؤں گا اور آپ میری شکل کبھی نہیں دیکھ پائیں گے ساری زندگی۔ ذیشان کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اپنے چھوٹے بھائی کی اس اندھی ضد اور دھمکی پر اندر تک ہل گئے۔ المیر اس کی کمزوری تھا، وہ المیر کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ذیشان نے سر پکڑ لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف اس کی اصول اور شرافت تھی
اور دوسری طرف اس کے لاڈلے بھائی کی وہ ضد جو اسے کسی بھی حد تک لے جا سکتی تھی۔ کافی دیر کی اذیتناک سوچ بچار اور المیر کے مسلسل دباؤ کے بعد ذیشان ہار گیا۔ اس نے گہری بوجھل سانسی اور بغیر کچھ کہے واپس ہال کی جانب پر چل پڑا۔ المیر کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے جان لیا تھا کہ اس نے اپنا شکار کر لیا ہے۔ ہال کے اندر رخصتی کی تیاریاں مکمل تھی۔ مالا کی والدہ نم آنکھوں کے ساتھ مالا کا ہاتھ ذیشان کے ہاتھ میں دینے کے لیے آگے بڑھی، مگر ذیشان 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پورا حال اچانک خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں اچانک سے حیرت سے ذیشان پر جم گئی۔ مسٹر کامران شاہ نے آگے بڑھ کر ذیشان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا ہے ذیشان بیٹا؟ مالا کا ہاتھ تھامو، رخصتی کا وقت ہے۔ ذیشان نے ایک نظر اپنی سسکتی ہوئی دلہن پر ڈالی اور پھر گلا صاف کرتے ہوئے انتہائی بھاری مگر واضح آواز میں بولا، رخصتی ابھی نہیں ہوگی بابا۔ ہال میں جیسے بم پھٹا۔ مالا کے والد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ شرمین جو مالا کے پاس کھڑی تھی اس نے حیرت سے گردن موڑ کر ذیشان کو دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ذیشان بیٹا؟ کوئی غلطی ہوگی کیا ہم سے؟ مالا کے والد احمد صاحب نے گھبراتے ہوئے پوچھا، نہیں انکل، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ ذیشان نے اپنے الفاظ کو ترتیب دینے کی کوشش کی۔ اسے خود اپنے کہے پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ مجبور تھا۔ رخصتی سے پہلے یہاں ایک اور نکاح ہوگا، میرے چھوٹے بھائی المیر کا شرمین سے۔ ذیشان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کسی زلزلے سے کم نہیں تھے۔ شرمین کا نکاح المیر سے؟ احمد صاحب تو جیسے سکتے میں آ گئے تھے۔ ہال میں ایک دم سے ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ عورتیں آپس میں خسر پسر کرنے لگی۔ مسٹر کامران شاہ غصے سے آگے بڑھے اور پھپھو سعیدہ نے تو جیسے دل ہی پکڑ لیے۔ یہ کیا بےہودگی ہے ذیشان؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تمہارا؟ کامران شاہ نے دہاڑتے ہوئے کہا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے بابا۔ ذیشان نے سر جھکا کر کہا، مگر اس کی آواز میں سختی تھی۔ شرمین کو تو جیسے اس کی جھانی نکل گئی۔ وہ سن کھڑی ذیشان کو دیکھ رہی تھی۔ وہی ذیشان بھائی جو چند میں پہلے دنیا کے سب سے اچھے انسان لگ رہے تھے اسے۔ اس نے مجمع کے پیچھے کھڑے المیر کو دیکھا جس کے چہرے پر وہی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ شرمین کو سارا کھیل سمجھ آ گیا۔ یہ بکواس ہے۔ شرمین کی دبنگ آواز پورے ہال میں گونجی۔ وہ آگے بڑھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ دونوں تھے۔ میں ہرگز یہ نکاح نہیں کروں گی۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم غریب ہیں تو آپ ہماری عزتوں کے ساتھ یوں کھیلیں گے؟ یہ کوئی سودا نہیں ہے، یہ میری زندگی ہے۔ شرمین کے والد پہ صدمے سے نہ ڈالتے اور شرمین کی ماں تو روتے ہوئے کرسی پر گر گئی تھی۔ ذیشان نے شرمین کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے خود بھی شدید غصہ آ رہا تھا، مگر اس نے دل پر پتھر رکھ کر وہ جملہ ادا کیا جس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اگر شرمین کا نکاح ابھی اور اسی وقت المیر سے نہ ہوا تو مالا کی رخصتی بھی نہیں ہوگی۔ مالا یہیں اسی ہال میں رہے گی اور ہم شاہ خاندان واپس اکیلے چلے جائیں گے۔ فیصلہ اب آپ لوگوں کے پاس ہے۔ ذیشان نے یہ الٹیمینیم دیا اور خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ مالا کی تو جیسے سانسیں ہی رک گئی۔ اس سے ذرا سا گھونگھٹ ہٹایا اور ذیشان کی طرف دیکھتے سسکنا شروع کر دیا۔ شرمین کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس نے مڑ کر اپنی روتی ہوئی بہن، اپنے بے بس ماں باپ اور صدمے سے نڈھال ماں کو دیکھا۔ وہ المیر شاہ کی ایک ضد کی وجہ سے پوری فیملی کی عزت اور بہن کا گرد داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ شرمین کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے اور شاید ساتھ ہی اس کی ضد اور سارا غرور بھی۔ ذیشان بیٹا، آپ اچانک ایسی شرط کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ کوئی مذاق ہے کیا؟ حکمت صاحب کی آواز میں لرزش تھی۔ اس نے شدید حیرانی اور بے بسی سے ذیشان کو دیکھا۔ ان کا سارا وجود جیسے اس اچانک افتاد پر کانپ اٹھا تھا۔ ذیشان نے انتہائی شائستگی سے نظریں جھکائی۔ اسے خود اس اچانک فیصلے پر شدید ندامت تھی، مگر المیر کی ضد کے آگے وہ مکمل طور پر ہار چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ المیر اس وقت کس جنون میں مبتلا ہے۔ انکل، المیر کو شرمین پہلی نظر میں ہی بہت پسند آ گئی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آج نکاح ہو اور دونوں بہنیں ایک ساتھ ہمارے گھر کی دلہن بن کر جائیں۔ میں جانتا ہوں یہ طریقہ تھوڑا غلط ہے اور بہت اچانک ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم شرمین کو بہت خوش رکھیں گے، مالا کی طرح اسے بھی سر پر بٹھائیں گے۔ ذیشان نے بات کو ایسے سنبھالنے کی کوشش کی کہ دیکھنے والے مہمانوں کو لگے کہ جیسے شاہ خاندان شرمین کو پسند کر کے ایک بہت بڑی عزت دے رہا ہے۔ لیکن شرمین جانتی تھی کہ اس ساری حلاوت اور پسندگی کے دعووں کے پیچھے المیر شاہ کے اس تھپڑ کا انتقام چھپا ہے۔ وہ مجمع کے پیچھے کھڑے المیر کو خونخوار نگاہوں سے گور رہی تھی، جس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ شرمین کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی سب کے سامنے چلا کر بتائے کہ کوئی پسند نہیں بلکہ اس مغرور انسان کی ضد ہے، مگر وہ چپ رہی۔ اس وقت اس کا ایک غلط لفظ بغاوت مالا کا بستا ہوا گھر ہمیشہ کے لیے اجاڑ سکتی تھی۔ مالا جو یہ سب سن کر شدید صدمے میں تھی، روتی ہوئی شرمین کے پاس آئی۔
اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ صابر اور کانفیڈنٹ مالا جو ہر وقت مسکرا کر سہ جانے کی عادت رکھتی تھی، اس وقت بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ شرمین، تم میرے لیے مجبوری میں اس رشتے کے لیے ہاں مت کرنا۔ میں اس ذیشان سے بات کرتی ہوں، ضرور میری بات سمجھ جائیں گے۔ تمہیں اس طرح اچانک بغیر سوچے سمجھے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں سہ لوں گی، اگر میری بارات واپس بھی چلے گی، پر میں تمہاری زندگی داؤ پر نہیں لگنے دوں گی۔ مالا کی آواز میں بہن کی ایک سچی طرف تھی۔ نہیں مالا، پاگل مت بنو، ذیشان اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ شرمین کی ماں نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر مالا کو چپ کروایا، پھر شرمین کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر لہجے میں ایک مڈل کلاس کرانے کی وہ سمجھداری تھی جو ہمیشہ بیٹیوں کو جھکنا سکھاتی ہے۔ دیکھو بیٹا، شاہ والے بہت اچھے ہیں اور خاندانی لوگ ہیں۔ اگر وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے تو اس میں برائی کیا ہے؟ ذیشان کتنا سلجھا ہوا ہے، المیر بھی تو اس گھر کا بچہ ہے نا، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی سوچو، اگر آج مالا کی رخصتی کے وقت کوئی بھی مسئلہ بنا یا بارات واپس چلے گی تو یہ دنیا والے 100 طرح کی باتیں بنائیں گے کہ ضرور دلہن میں کوئی نقص تھا، ہم کس کو صفائیاں دے پائیں گے۔ پہلے ہی لوگوں میں تماشا بن رہا ہے۔ تمہاری بڑی بہن کی زندگی کی شروعات ہے، اگر تم دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں رہو گی تو ایک دوسرے کا سہارا بھی بن جاؤ گی۔ احمد صاحب نے بھی نم آنکھوں اور انتہائی نرمی سے شرمین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بچی، ہم تم پر کوئی زبردستی نہیں کریں گے، پر تم جانتی ہو کہ ہماری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ شرمین نے اپنے ماں باپ کے آنسوں سے تر چہروں کی طرف دیکھا۔ وہ کتنی امید اور کتنی بے بسی سے اسے دکھ رہے تھے۔ وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ اس رشتے کی اصل بنیاد کیا ہے۔ شرمین نے اپنے اندر چلنے والے سارے طوفانوں کو دبا دیا۔ امالا کی زندگی اور اپنے غریب ماں باپ کے سکون کی خاطر یہ کروا گھونٹ پینے کو تیار ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، مجھے یہ نکاح منظور ہے، شرمین نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور المیر کی طرف دیکھ کر نظریں پھیر لی۔ المیر کی مسکراہٹ اب مزید گہری ہو چکی تھی۔ شہید جو تھوڑے فاصلے پر کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی نے بے دردی سے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ایک دم سے یہ ہو کیا گیا۔ اس کی دنیا اس کے سامنے ہی لٹ رہی تھی۔ وہ تیزی سے آنکھیں بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور غصہ تھا۔ امی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی جلدی اور اچانک نکاح، یہ کوئی طریقہ ہے بھلا بیٹی مانگنے کا؟ یہ زبردستی کر رہے ہیں۔ میں جاتا ہوں ماموں کے پاس، انہیں روکتا ہوں۔ شرمین کو کم از کم سوچنے کا وقت تو ملنا چاہیے نا۔ شہید نے اپنی ماں کا بازو پکڑ کر انتہائی جذباتی انداز میں کہا۔ پھپھو سعیدہ نے فوراً اسے سختی سے گڑا اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ انہوں نے شہید کو بازو سے پکڑا اور سائڈ پر لے گئی۔ چپ کر کے کھڑے رہو شہید، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم دیکھ نہیں رہی کتنا اچھا اور امیر گھرانے کا رشتہ ہے؟ شاہ ولے والے خود چڑھ کر آئے ہیں، دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں راج کریں گی، اور مالا کی شادی بھی بغیر کسی رکاوٹ کے ہو رہی ہے۔ تم بیچ میں کچھ بول کر فضول کا تماشا نہ لگانا، بھائی غصہ کریں گے اور بات بگڑ جائے گی۔ اب ان کے گھر کے معاملات بمشکل ہی سنور رہے ہیں۔ چپ چاپ کھڑے رہو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شہید بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی محبت آج اس کی آنکھوں کے سامنے کسی اور کی ہونے جا رہی تھی، اور وہ بس خاموشی سے خون کی گھونٹ پینے پر مجبور تھا۔ تھوڑی دیر میں قاضی صاحب نے مائک سنبھال لیا۔ حال میں ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ شرمین کو مالا کے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا جیسے وہ کوئی بے جان مورت ہو۔ شرمین بی بی بنت احمد حسن، کیا آپ کو المیر شاہ ولد کامران شاہ کے ساتھ اپنا نکاح حق مہر 50 لاکھ روپے کے عوض قبول ہے؟ قاضی صاحب کی بھاری آواز ہال کے سکوت میں گونجی۔ شرمین نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ٹھہرے جذبات میں آری لہجے میں جواب دیا، قبول ہے۔ 3 بار یہ الفاظ ادا ہونے کے بعد جب مردانے میں المیر سے پوچھا گیا تو اس نے بلند آواز میں اعتماد اور خوشی سے بھرپور آواز میں کہا، جی مجھے قبول ہے۔ نکاح کے فوراً بعد ذیشان کے کہنے پر شرمین کی رخصتی کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی۔ مالا اپنے ماں باپ سے گلے لگ کر ساروں کی تار ہو رہی تھی۔ وہ جذباتی ہو رہی تھی کہ اس کی چھوٹی بہن بھی اس کے ساتھ ہے، اس طرح اچانک جا رہی ہے۔ شرمین نے مالا کو مضبوطی سے گلے لگایا، اپنے والدین سے خاموشی اور مکمل ضبط کے ساتھ الوداع لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں تھا، بلکہ والے وقت سے اور المیر سے لڑنے کا ایک واضح عزم تھا۔ دونوں بہنیں ایک ساتھ شاہ مینشن کے لیے روانہ ہو گئی۔ شاہ مینشن میں جب وہ پہنچی تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ مسز شاہ کو راستے میں ہی ذیشان نے فون پر بتا دیا تھا، اور وہ اس اچانک فیصلے پر حیران تو بہت تھی، لیکن اپنے لاڈلے اور ضدی المیر کی پسند جان کر انہوں نے خوشی خوشی دونوں بہنوں کو پرتپاک استقبال کیا۔ پورے گھر کو روشنیوں اور گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ مسٹر شاہ بھی ذیشان کے سمجھانے پر راضی ہو گئے تھے۔
کہ المیر اگر بزنس نہیں تو کم از کم شادی تو کر کے سیٹل ہو ہی جائے گا۔ اس سارے رونق اور ہنگامے میں المیر کا چہرہ دیکھنے والا تھا، وہ بے انتہا خوش اور پرغرور تھا۔ وہ بار بار کنکھیوں سے شرمین کو بھی دیکھ رہا تھا، جس لڑکی نے اسے تھپڑ مار کر اس کی انا کو توڑا تھا۔ آج اسے مکمل طور پر فتح کر کے اپنے گھر کی چار دیواری میں لے آیا تھا۔ چھوٹی موٹی رسموں اور خاندانی تصویروں کے سیشن کے بعد رات کے دونوں بہنوں کو ان کے الگ الگ کمروں میں پہنچا دیا گیا۔ مالا کا کمرہ سرخ گلابوں اور موتی کی لڑیوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ بیڈ پر گھونگھٹ نکالے بڑی بیٹھی تھی، اس کا دماغ ابھی تک اس الجھن اور بہن کی فکر میں مبتلا تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ذیشان اندر داخل ہوا۔ اس نے مسکراتے ہوئے دروازہ بند کیا اور چلتا ہوا مالا کے قریب آیا۔ اس نے انتہائی نرمی سے مالا کے گھونگھٹ کو پیچھے کیا۔ مالا نے فوراً نظر اٹھا کر ذیشان کو دیکھا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھوں میں ایک واضح شکوہ تھا۔ آپ کی اس اچانک شرط کی وجہ سے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے ذیشان۔ آپ نے دیکھا نہیں شرمین کتنی خاموش تھی؟ میری بہن شادی سے ذہنی طور پر تیار ہی نہیں تھی، وہ بالکل خوش نہیں ہے۔ آپ نے ہم پر دباؤ ڈالا ہے، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ ذیشان نے گہری سانس لی۔ اسے مالا کے اس شکوے پر بالکل غصہ نہیں آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مالا اپنی جگہ حق پر ہے۔ اسے مالا کے قریب بیٹھ کر اس کے دونوں ٹھنڈے ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں تھام لیے۔ میں جانتا ہوں تم ناراض ہو مالا، اور تمہارا سوچنا، تمہارا شکوہ کرنا بالکل ٹھیک ہے، پر تم جانتی ہو المیر میرا کتنا لاڈلا ہے۔ اس نے ضد پکڑ لی تھی اور میں اس کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا۔ وہ شرمین کو بہت پسند کرتا ہے اور مجھے یقین ہے وہ اسے بہت خوش رکھے گا۔ ذیشان نے انتہائی نرمی اور پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اور تم اتنا سوچ کر اپنا اور میرا موڈ کیوں خراب کر رہے ہو؟ المیر اور شرمین دودھ پیتے بچے نہیں ہیں کہ اس رشتے کو سمجھ نہ سکے۔ وہ سنبھال لیں گے اپنا رشتہ، ڈونٹ وری۔ لیکن ذیشان، شرمین کا مزاج بہت مختلف ہے، وہ المیر کے ساتھ اتنی جلدی کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ مجھے اس کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ مالا نے پھر فکر مندی سے کہا۔ شش۔ ذیشان نے مسکراتے ہوئے مالا کی لبوں پر نرمی سے انگلی رکھی۔ ابھی مجھ پر فوکس کرو بس۔ آج ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے، باقی سب ٹینشنز ہم کل سے سوچیں گے نا۔ ذیشان اس کے مزید قریب ہو گیا اور اس نے مالا کے لبوں پر اپنے لبوں کو رکھ دیا تھا اور مالا کو خود سے گم کر لیا تھا۔ دوسری طرف شاہ مینشن کے ایک اور شاندار کمرے میں المیر فخر سے سینہ چوڑا کیے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیپ نہیں تھی، اسے لگ رہا تھا کہ شرمین رو رو کر اپنا حال برا کر چکی ہوگی۔ یہاں ممکنہ طور پر خوفزدہ ہو کر بیٹھ کے کسی کونے میں سمٹی بیٹھی ہوگی اور معافیاں مانگنے کے بارے میں سوچ رہی ہوگی، مگر جیسے اس نے دروازہ بند کیا اس کی نظر سامنے بیڈ پر پڑی، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ شرمین بستر پر بیٹھ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے انتہائی پرسکون اور کانفیڈنٹ انداز میں بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا عروسی جوڑا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر پھینک دیا تھا۔ اس کا میک اپ بالکل پرفیکٹ تھا اور اس کی آنکھوں میں خوف کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ ڈرنے والوں میں سے کہاں تھی؟ المیر نے ایک لمحے کے لیے حیرت سے اسے دیکھا، ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا بیڈ کے قریب آیا۔ اس کی نگاہیں شرمین کے پرغرور چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ بڑا کمال کا ایٹیٹیوڈ ہے تمہارا، المیر نے شرمین کے بالکل قریب جھکتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، صرف ہاتھ پکڑا تھا اور تھپڑ مار دیا تم نے مجھے، دیکھو ذرا کہاں لا کھڑا کیا میں نے تمہیں، اس اکڑ کو۔ آج تم میری بیوی بن کر میری بیڈ پر بیٹھی ہوئی، اب دیکھو میں کرتا کیا ہوں تمہارے ساتھ۔ شرمین نے اس کی آنکھوں میں جھلکتے انتقام اور غصے کو دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس نے الٹا بڑی پرسکون اور دلکش مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا لی اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر تھوڑا آگے کی طرف جھکی۔ کیا کر لو گے تم المیر شاہ؟ شرمین کی آواز میں بلا کا اعتماد اور ہلکا سا طنز تھا۔ مارو گے مجھے یا کمرے میں بند کر کے رکھو گے، یا پھر اپنے اس غصے میں خود ہی جل کر راکھ ہو جاؤ گے؟ تم مجھے دھمکیاں ایسے دے رہے ہو جیسے کوئی بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا۔ میں کوئی ہاری ہوئی قیدی نہیں ہوں جو تمہارے قدموں میں گر کر رحم کی بھیک مانگوں گی۔ المیر اس کی بے باک اور نڈر انداز پر ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا۔ اسے لگا کہ وہ خوفزدہ ہوگی، لیکن یہاں تو بازی ہی الٹ گئی تھی۔ اسے شرمین کے مزید قریب ہوتے اسے گھورا، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا مجھ سے؟ تم جانتی ہو تم اس وقت کس کے کمرے میں ہو، کس کے بستر پر بیٹھی ہو، اور میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ او ہیلو، یہ فلمی ڈائلاگ نہ کسی اور کے سامنے بولنا۔ شرمین ان گیدر ببکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ شرمین نے بیچ میں اس کی بات کاٹ دی اور ہنستے ہوئے بولی، اور میں کوئی ڈرنے لگی بھلا؟ شادی کے بعد سب لڑکیاں سہاگ رات مناتی ہیں، اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ تم نے مجھ سے نکاح کیا، کوئی اغوا نہیں کیا، اور ویسے بھی قید تو تم ہوتے ہو میرے ساتھ، عمر کے۔
अलमी का गुरूर जैसे खाक में मिल गया। वो गुस्से से बिल्कुल पागल हो रहा था कि ये लड़की आखिर किस मिट्टी की बनी है। उसे अचानक अपना हाथ आगे बढ़ा और शर्मीन के कमर के गिर्द बाजू लपेटकर उसे झटके से अपनी तरफ खींचा। शर्मीन का सीना अलमीर के सीने से जा टकराया। दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि उनकी गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे से टकरा रही थी। बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, आज मैं देखता हूँ कि इस जुबान में कितनी ताकत है, अलमीर ने दांत पीसते हुए कहा, और उसकी निगाहें शर्मीन के सुरख लबों पर मरकूज हो गई। आजमा कर देख लो मिस्टर शाह, गरूर अगर तुम करते हो तो मगरूर हम नहीं। शर्मीन ने जरा से पीछे हटने की बजाय अपनी दोनों बाहें अलमीर के गले में डाल दी और अपनी मखमूर आंखों से उसकी आंखों में झांका। अलमीर इस अचानक वार पर हैरान रह गया। उसे डराना चाहता था, उस पर हावी होना चाहता था, लेकिन शर्मीन तो उल्टा उस पर हावी हो रही थी। अलमीर ने गुस्से और जुनून में शर्मीन के लबों पर अपने लब रख दिए और सख्ती से काटा। उसे तकलीफ देना चाहता था, अपनी अना की तस्कीन चाहता था, लेकिन शर्मीन ने भी हार नहीं मानी। वो दर्द से कराहने के बजाय वैसे ही जुनून से पलटकर उसके लबों पर काटने लगी। एक मीठी सी जंग थी जिसमें दोनों एक दूसरे को हराना चाहते थे। अलमीर ने अपना रुख बदला और शर्मीन की सराहीदार गर्दन पर अपने होंठ रखे। उसने वहां भी अपनी सख्ती दिखाई तो शर्मीन ने अपना हाथ उसके बालों में उलझाकर उसे मजीद करीब कर लिया। उसके कंधे पर सख्ती से अपने दांत काट दिए। अलमीर को दर्द का एहसास तो हुआ, लेकिन इस दर्द के साथ एक अजीब सा सरूर और दीवानगी भी थी। और शर्मीन की इस मजाहमत, उसके इस पागलपन पर हैरान भी था और दीवाना भी हो रहा था। उसे पहली बार किसी लड़की ने इतनी बराबरी की टक्कर दी थी। गुस्सा, अना, इंतकाम, ये सब कुछ उस जुनून के आगे हारने लगा। अलमीर की सख्ती नरमी में बदलने लगी। उसकी गिरफ्त जो पहली तकलीफदा थी, अब एक हिसार बन चुकी थी। शर्मीन की जसारतें, उसका बेबाक अंदाज अलमीर के दिल की धड़कनों को काबू कर रहा था। तुम तुम पागल हो शर्मीन, बिल्कुल पागल। अलमीर ने हाँफते हुए अपना चेहरा उसकी गर्दन से निकाला और उसकी आंखों में देखते हुए सरगोशी की। पागल तो तुमने बना दिया मुझे, पर अब तुम भी बच नहीं पाओगे। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। फिर हर गुजरते लम्हे के साथ नफरतें कहीं खो गई और अना हाकर एक दूसरे के लम्स में शिद्दत में पिघल कर खत्म हो गई। दोनों ने अपनी तमाम तर जसारतों और दीवानगी के साथ एक दूसरे के संग अपना आप मुकम्मल कर लिया और निकाह के बंधन में बंध कर इस सच्चे रिश्ते को पा लिया जिसे पाकर वो दोनों दो जिस्म एक जान हो गए थे। सुबह की उजली किरणें खिड़की से दस्तक दे रही थी। अलमीर की आंख खोली तो उसने महसूस किया कि शर्मीन उसके सीने की गहरी नींद सो रही है। अलमीर के लबों पर वही बेसाख्ता सी मुस्कुराहट खिली। उसे शर्मीन का ये पुरसुकून चेहरा बेहद प्यारा लग रहा था। उसे शरारत से अपनी उंगली शर्मीन के गाल पर फेरी, फिर उसके कान के पास झुककर सरगोशी की, और जाओ मेरी जंगली बिल्ली, सुबह हो गई है। शर्मीन ने कसमसा कर आंखें खोली और अलमीर का मुस्कुराता चेहरा देखकर वो भी मुस्कुरा दी। क्या है, सोने दो मुझे, रात पर वैसे भी तुमने नहीं सोने दिया। शर्मीन ने आंखें मलते शिकायत की और दोबारा उसके सीने पर सर रख दिया। अलमीर ने हंसते उसे अपने हिसार में ले लिया। वाह भाई, कल रात तो बड़ी शेरनी बनी थी। पहले तो मैंने सिर्फ हाथ पकड़ा था तो मुझे थप्पड़ रसीद कर दिया, पर रात तो तुमने मुकम्मल तौर पर मुझे हासिल कर लिया। तब तो कुछ नहीं किया तुमने। तब कहाँ गया तुम्हारा वो थप्पड़ और वो करूर? अलमीर ने उसे तंग करने वाले अंदाज में छेड़ा। शर्मीन ने फौरन सर उठाया और उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, वो बात और थी, तब वो तुम एक अजनबी थे, पर अब निकाह के बाद शौहर के हक में होने से सारे तुम हकूक ले गए। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। शर्मीन ने अपनी बाहें उसके गले में हमाल कीर दी और उसकी आंखों में मोहब्बत से देखने लगी। अलमीर उसकी इस बात पर अंदर तक सरशार हो गया। उसने शर्मीन की कमर पर अपना मजबूत हाथ रखा और उसे अपने और करीब कर लिया। सच सच बताओ शर्मीन, क्या तुम भी मुझे अंदर ही अंदर पसंद करने लगी हो? क्या वो थप्पड़ सिर्फ एक दिखावा था मुझे अपने करीब लाने का? शर्मीन हंस पड़ी। उसकी हंसी की खनक पूरे कमरे में गूंजी। मालूम नहीं मिस्टर अलमीर शाह, पर हम मशरकी लड़कियां हैं। निकाह के बाद हमारी दिल की नीम प्लेट पर सिर्फ और वो नाम अपने शौहर का होता। अब इस दिल पर, इस रूह पर सिर्फ तुम्हारा हक है। पर एक बात याद रखना। शर्मीन की आंखों में एकदम वही पुरानी शरारत और वार्निंग आ गई। अब अगर शौहर के अलावा किसी और लड़की ने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो तुमने किसी से फ्री होने की कोशिश की तो शर्मीन अभी भी धो डालेगी, और तुम्हें भी। शर्मीन नहीं, अलमीर ने मुस्कुराते उसके चेहरे पर झुककर उसके लबों को अपनी गिरफ्त में लिया। मिसिस शर्मीन अलमीर शाह कहो खुद को। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा। अलमीर को अपने रवैये और अपनी जिद पर दिल ही दिल में शर्मिंदगी भी हो रही थी, और इससे इस बात की खुशी भी थी कि उसकी ये जिद
اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور خاموش خوشی دے گئی تھی۔ دوسری جانب ذیشان جاگ چکا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر کہانی ٹکائی مسکراتی نگاہوں سے مالا کو سوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مالا کا چہرہ صبح کی روشنی میں کسی کھلے ہوئے پھول کی طرح لگ رہا تھا۔ ذیشان نے نرمی سے مالا کے ماتھے پر بکھری لٹوں کو پیچھے کیا تو مالا کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے اتنے قریب ذیشان کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر مالا کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ اس نے فوراً سے نظریں جھکا لی۔ گڈ مارننگ مسز ذیشان شاہ، ذیشان نے اپنی بھاری اور محبت بھری آواز میں کہا اور اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ گڈ مارننگ، مالا نے دھیمی آواز میں جواب دیا اور اٹھ کر بیٹھنے لگی، پر ذیشان نے اسے دوبارہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ کہاں جا رہی ہو اتنی جلدی؟ ابھی تو میں نے اپنی خوبصورت بیوی کو جی بھر کے دیکھا تک بھی نہیں ہے، ذیشان نے مالا کی گال کو چھوتے ہوئے کہا۔ مالا کی وہ ساری کل رات والی فکر، بہن کی ٹینشن ذیشان کی اس نرمی اور محبت کے آگے ہوا ہو گئی تھی۔ ذیشان، مجھے شرمین کی فکر ہو رہی ہے، پتہ نہیں المیر نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، مجھے جا کر اسے دیکھنا ہے۔ مالا نے پھر سے اپنی بہن کا ذکر چھیڑ دیا۔ ذیشان نے ہنستے ہوئے مالا کا رخ اپنی طرف کیا۔ میری جان، تم بلا وجہ پریشانی ہو رہی ہو، میں نے کہا تھا نا دونوں اپنا رشتہ سنبھال لیں گے۔ المیر کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، وہ غصے کا تیز ضرور ہے پر دل کا بہت نرم ہے، اور تمہاری بہن تو ویسے بھی کسی سے ڈرنے والی نہیں، وہ اسے سیدھا کر لے گی۔ تم بس اپنی اور میری زندگی کے بارے میں سوچو۔ ذیشان کی ان محبت بھرے جذبات نے مالا کے دل کو مکمل طور پر پرسکون بخش کر دیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ ذیشان کے روپ میں اسے ایک بہت پیارا اور خیال رکھنے والا ہمسفر مل گیا ہے۔ اگلے دن دونوں بھائیوں کا کمبائن ولیمہ بہت دھوم دھام سے شامنجن کی وسیع لان میں منعقد ہوا۔ پورے شہر کی نامور شخصیت اس ولیمے میں شریک تھی۔ مالا اور شرمین دونوں بہنیں ایک ساتھ اسٹیج پہ بیٹھی ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی تھی۔ ذیشان کا وقار اور المیر کی وہ قاتل مسکراہٹ ہر کسی کو توجہ کا مرکز تھی۔ المیر سارا وقت شرمین کو اپنی شرارتوں اور باتوں سے تنگ کرتا رہا، اور شرمین بھی اسے برابر کے جواب دے رہی تھی۔ ان دونوں کی میٹھی تکرار اور محبت دیکھ کر مسز شاہ اور مسٹر شاہ بھی بے حد خوش تھے۔ احمد شاہ صاحب اور ان کی بیگم بھی اپنی بیٹیوں کو ہنستا بستا دیکھ خوش تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ دونوں جوروں کی زندگیوں میں محبت کے رنگ مزید گہرے ہوتے چلے گئے۔ کچھ مہینوں بعد موسم بہار کی خوبصورت دوپہر تھی۔ شاہ خاندان نے شہر سے باہر ایک عالیشان فارم ہاؤس پر فیملی بکنگ کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ سرسبز گھاس پر ایک باہر بڑا سا دسترخوان بچھا تھا جس پر طرح طرح کے لوازمات رکھے تھے۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور موسم بے حد دل فریب تھا۔ ذیشان اور مالا ایک طرف کرسیوں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ذیشان نے مالا کے کندھے پر بازو رکھتا ہوں اور وہ دونوں کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ دوسری طرف المیر اور شرمین کے بیچ بیڈمنٹن کا سخت مقابلہ چل رہا تھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ بس کر دو شرمین، تم مجھ سے نہیں جیت سکتی۔ المیر شاہ کو ہرانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ المیر نے شٹل کو زور سے ہٹ کرتے ہوئے شرارت سے چلا کر غلط فہمی ہے تمہاری مسٹر۔ شرمین، المیر شاہ میدان میں اترتی ہے تو جیت کر ہی واپس آتی ہے۔ شرمین نے پھرتی سے شٹل کو واپس المیر کی طرف پھینکا جسے المیر مس کر گیا اور شٹل زمین پر گر گئی۔ یہ ہوئی نا بات، میں جیت گئی۔ شرمین نے خوشی سے ریکٹ ہوا میں لہرایا اور بھاگ کر المیر کے سامنے آ کر کھڑے ہوئی۔ تم نے چیٹنگ کی ہے، یہ پوائنٹ نہیں مانا جائے گا۔ المیر نے جان بوجھ کر ہار ماننے سے انکار کر دیا اور منہ بنایا۔ چیٹنگ میں نے نہیں کی، تم ہار گئے ہو، مان لو تم مجھ سے کبھی نہیں جیت سکتے۔ شرمین نے آنکھ مارتے ہوئے اسے چھیڑا۔ المیر نے ہنستے ہوئے اپنا ریکٹ زمین پر پھینکا اور اچانک آگے بڑھ کر شرمین کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور گول گول گھومنے لگا۔ ہار مان گیا میں، ہار مان لی، چلو، پر یہ ہار میری دنیا کی ہر جیت سے زیادہ عزیز ہے میری جان۔ المیر نے اسے زمین پر سے اتارتے اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت سے دیکھ کر کہا۔ شرمین بھی مسکرا دی اور اس نے المیر کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ارے وہ رومیو اور جولیٹ، بعد میں یہ رومانس کر لینا، ادھر آؤ ذرا فیملی فوٹو تو بنوا لو۔ ذیشان نے دور سے آواز لگاتے ان دونوں کو بلایا۔ مسٹر اور مسز شاہ بھی مسکراتے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ المیر اور شرمین ہنستے ہوئے بھاگ کر ان کے پاس آ گئے۔ المیر نے ایک طرف اپنی ماں کو گلے میں بازو ڈالے اور دوسری طرف شرمین کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ذیشان نے مالا کو اپنے قریب کیا اور کیمرے کا ٹائمر سیٹ کر کے بھاگتا ہوا ان سب کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ سب لوگ چیئرز بولیں۔ ذیشان نے مسکراتے ہوئے کہا، چیز۔ کیمرے کا فلیش چمکا اور ایک ساتھ انتہائی خوبصورت ہنستے مسکراتے اور محبت سے بھرے خاندان کی تصویر ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ بے شک محبت کبھی زبردستی سے نہیں ملتی، بلکہ یہ تو وہ رسم عشق ہے جو دو دلوں کو خود بخود ایک کر دیتی ہے۔